السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ جس قسم کی صورتحال چل رہی ہے، جس قسم کا ابہام چل رہا ہے، ہم نے کل بھی اس پر بات کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور آگے کی چیزیں جو چل رہی ہیں اس میں ہمیں ایک ایسی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ جس میں چیزیں ہنگامہ آرائی کی طرف جا رہی ہیں۔ سندھ میں آپ نے دیکھا کہ پیر پگاڑا جو ہیں وہ اپنی انہوں نے دھرنا دیا، اور کراچی میں ہم نے احتجاجی مظاہرے دیکھے، سندھ میں احتجاجی مظاہرے دیکھے، کل بہت بڑا دھرنا تھا۔ بلوچستان میں ہم نے ایک بہت بڑی اسٹرائک دیکھ رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں دیگر ایلیمنٹس بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں ہمیں لوگ پھر کہتے ہیں کہ علیحدگی پسندی کی تحریک ہے اس میں شامل، لیکن لوگوں کو شکایات ہیں، لوگوں کو اپنے حقوق کے حوالے سے، لوگوں کو اپنے حق رائے دہی کے حوالے سے بہت ساری شکایات دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ شکایات اس لیے ہیں لوگوں کو کہ لوگ اس معاملے کو ہمیشہ سے اسی طرح دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ سے اسی قسم کے مسائل ہیں، ہمیشہ سے ان کے ووٹ کی توہین کی جاتی ہے۔ نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دینے کی بات کی تھی، اور ووٹ کو پھر ایسی عزت دی گئی کہ خود نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ کر بھی ہمیں ان کے بارے میں بہت سارے سوالات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ان کی خاموشی جو ہے وہ بہت معنی خیز ہو گئی ہے۔ وہ سیاست کو کنٹینیو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یہ ایک سوال پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارے ہاں منتخب وزرائے اعظم کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھڑی سے محمد خان جنیجو اور اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ بھٹو صاحب کے ساتھ 1977 میں 5 جولائی کو جو کچھ ہوا، اس کے بعد اگر وہ معاملات کو دیکھ لیتے، معاملات کو سمجھ لیتے، اور جیسے کہا جا رہا تھا کہ خاموشی اختیار کر لیتے، تو شاید وہ 1 مہینہ جو ان کو سیالہ ریسٹ ہاؤس میں دیگر رہنماؤں کے ساتھ رکھا گیا تھا، وہ شاید ایک کوشش تھی کہ شاید نظر بندی کے دوران ان کے ساتھ کوئی معاملات طے ہو جائیں۔ ان کے ساتھ اس دوران جنرل ضیاء نے ملاقات بھی کی تھی، اور اس میں جنرل ضیاء اور بھٹو کے درمیان جو تخت کلامی ہوئی تھی، اور جس ان کی مونچھوں سے بھوٹوں کے تسمے بنانے کی بات کی تھی بھٹو صاحب نے، اور کہا تھا کہ میں تمہاری مونچھوں سے اپنے بھوٹوں کے تسمے بناؤں گا۔ وہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے یہ سمجھ لیا، یہ جان لیا، اور انہیں یہ باور کرا دیا گیا کہ اب ایک قبر ہے اور اس میں 2 ہستیاں ہیں جن میں سے کسی ایک نے اس قبر میں جانا ہے، جو پہل کرے گا وہ بچ جائے گا۔ جنرل ضیاء الحق نے پہل کی اور اس قبر میں بھٹو صاحب کو بھیج دیا، اور پھر خود انہوں نے ایک طویل حکمرانی کی۔ ہمیں وزرائے اعظم کے ساتھ اس سلوک کا آغاز یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر محمد خان جنیجو صاحب بھی ضیاء الحق کی اپنی چوائس تھے، لیکن انہوں نے بھی جب وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے کسی آرمی چیف کی چوائس کے بعد، اور وہ پھر کہیں جا کر خود کوئی فیصلے کرنے لگتا ہے، اور اس میں پہلا فیصلہ جو محمد خان جنیجو نے کیا تھا وہ جنیوا معاہدے کا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ زین نورانی تھے اس زمانے میں وزیر خارجہ امور کو وہ دیکھ رہے تھے، اور جنیوا معاہدہ میں جب فیصلہ ہونا تھا افغان ایشو کا اور روسی فوجوں کی واپسی کا، روس کی پسپائی کا، تو اس میں جو کریڈٹ ضیاء الحق نے لیا تھا، محمد خان جنیجو نے جنیوا معاہدے میں اس وقت کی سیاسی فورسز کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، اور جو جنیوا معاہدہ سے پہلے انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ اور اس وقت کے جتنے بھی سیاسی رہنما تھے، جن میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، مولانا رسول اللہ خان بھی شامل ہیں، اس وقت کے تمام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جنیوا معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اور یہ جنیوا معاہدہ جنرل ضیاء الحق کو ناپسند تھا، اور پھر محمد خان جنیجو کو بھی گھر بھیج دیا گیا۔ وہ سندھڑی سے آئے تھے، انہوں نے خاموشی سے اپنا واپسی کا سفر کیا، اور ہم نے ایسے پھر تمام وزرائے اعظم کو ایک ایک کر کے گھر جاتے دیکھا۔ یا تو اگر وہ گھر چلے گئے خاموشی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر انہیں یا تو جیل بھیج دیا گیا، یا پھر انہیں ضلع وطن کر دیا گیا، یا پھر انہیں اگلے جہان بھیج دیا گیا۔ اب
کون جیل جانا چاہتا ہے، کون اتنی طویل لڑائی لڑنا چاہتا ہے، کون اگلے جہان جانا چاہتا ہے، یہ سارے سوالات زیر بحث آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، معاملات تو یوں ہی چلتے رہیں گے۔ ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک تھوڑا سا ہسٹری بیان کر دی جائے تاکہ آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور کسی کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کو حیرت بھی نہ ہو۔ گرد و پیش کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔